اور ایک توحید کا تیسرا مرتبہ ہے کہ اللہ کے ماں سوا بندے کو کچھ بھی نظر نہ آئے، اللہ ہی نظر آئیں اور کچھ بھی نظر نہ آئے۔ اور جب نظر نہیں آئے گا تو اللہ کے ماں سوا کا انکار کر رہا ہوگا بھی نہیں ہے اور نہیں ہے اور نہیں ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ ہر صوفی کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ اس صوفی کا معاملہ ہے کہ جس پر اللہ کی تجلی پڑی ہے اور اس کو ماں سوا نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کی تجلی کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کے نور ہے۔ نور کو روشنی کہتے ہیں نا، تو جب میں نے ان کی آنکھ ایسے ٹارچ ماری ہے تو یہ ٹارچ کے اندر سے روشنی نکلی ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ نور کہیں گے نا۔ اب دیکھو مجازی نور اتنا ہے کہ جب ایک بندے کی آنکھ پہ پڑے اس کو نور کے ماں سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور اگر حقیقی نور ان کے اوپر پڑ جائے تو اللہ کے ماں سوا کچھ نظر نہ آئے، یہ تعجب کی بات کون سی ہے؟ اب صوفیہ کہتے ہیں بھئی ان پر تجلی نور کی پڑی ہے، ان کو اللہ کا ماں سوا نظر نہیں آ رہا، لہٰذا ان کو توحید شہودی حاصل ہو گئی ہے، اور بقیہ پر تجلی نہیں پڑی، لہٰذا ان کو توحید ماں سوا اللہ کا نظر آ رہا ہے تو توحید شہودی نہیں ملی۔ تو جن کو توحید شہودی نہیں ملی انہیں کیا کہیں گے؟ فرمایا انہیں یہ کہیں گے کہ یہ مقام مشاہدہ سے محروم ہے، مقام مشاہدہ سے۔ اور مقام مشاہدہ ہونا اور یا نہ ہونا یہ دونوں حدیث پاک موجود ہیں۔ حدیث پاک میں حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل نے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ بتاؤ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو عبادت ایسے کرے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے؟ اللہ کو نہیں، کأن، ابھی کأن کی آنکھوں پر پٹی موجود ہے، اللہ کو نہیں دیکھ رہا، گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ کیا معنی؟ اللہ نظر نہیں آ رہا، اللہ کی تجلی نظر آ رہی ہے، اسی تجلی میں سے اللہ کو دیکھے گا، اللہ تو نظر نہیں آ رہا۔ عبادت یوں کر فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتا تو پھر اس کیفیت سے عبادت کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ جو پہلی کیفیت ہے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ مقام مشاہدہ ہے، یہ ہر بندے کو نہیں ملتا، کسی کسی کو ملتا ہے جو خاص ہوتے ہیں، اور جو عام ہوتے ہیں ان کو مقام مشاہدہ السلام علیکم۔ نہیں ملتا۔ وہ خلاصہ یہ ہے، روک دیجئے، خلاصہ یہ ہے، باتیں ہو گئی، وہ تقریباً وہی بات الفاظ کے دہرانے کے ساتھ آگے بھی ہے۔ خلاصہ ان کی بات کا یہ ہے کہ توحید کا ایک تیسرا درجہ ہے کہ بندے کو اللہ کے سوا کچھ بھی نظر نہ آئے۔ اللہ عالم اس سلف میں سے کس کو یہ درجہ ملا تھا کہ اللہ کے سوا کچھ بھی نظر نہ آئے۔ تو جب نظر نہ، اچھا ایک چیز ہے نظر نہ آئے، دوسرا کیا ہے اس میں؟ تو وہ اللہ کے ماں سوا کا انکار کر رہا ہوگا کہ اور کچھ ہے ہی نہیں، کہ اس پر اللہ کی تجلی پڑی ہے۔ اب یہ مرتبہ تو سلف میں، ہمارے علم میں تو نہیں کہیں سننے میں اور پڑھنے میں آیا کہ اللہ کے سوا کچھ بھی نظر نہ آیا، اور جب نظر نہ آیا تو اللہ کے ماں سوا کا انکار کر دیا کہ اللہ کی تجلی پڑی تھی، اور پھر کہا اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہی اللہ۔ ایسا تو نہیں ہے۔ اب اللہ کی تجلی کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں اللہ نور السماوات والارض، تو کہہ رہے ہیں جن پر اللہ کی تجلی پڑی انہیں توحید شہودی مل گئی، اور جن پر اللہ کی تجلی نہیں پڑی وہ مقام مشاہدہ سے محروم رہے۔ اور دلیل ہے اخبرنی عن الاحسان، تو قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ مقام مشاہدہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ اللہ نور السماوات والارض سے جو دلیل انہوں نے پکڑی ہے، تو کہ اللہ کی تجلی پڑتی ہے، تو اس آیت میں تو ایسا کچھ نہیں۔ اللہ نور السماوات والارض میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی صوفی پر اللہ کی تجلی حسی طور پر، حقیقی طور پر اس طرح پڑتی ہو کہ پھر اسے اللہ کے ماں سوا کوئی اور چیز نظر نہ آتی ہو، اور پھر وہ اس طرح غرق ہوتا ہو کہ ماں سوا اللہ کا انکار کر رہا ہو۔ ایسی کوئی بات اس آیت میں نہیں ہے، اور ایسی کوئی تفسیر کسی بھی تفسیر میں میرے علم کی حد تک ہرگز موجود ہے۔ مطلب کیا ہے اللہ نور السماوات والارض کا؟ یعنی
نور بذاتہ و صفاتہ و آیات. اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، یعنی اپنی ذات کے لحاظ سے، اپنی صفات کے لحاظ سے، اپنی آیات کے لحاظ سے. نور ایک مخلوق ہے اور ایک غیر مخلوق. نور جو مخلوق ہے اس میں حصی بھی ہے، معنوی بھی، جیسے سورج کا نور، یہ مخلوق ہے نور. اسی طریقے سے معنوی نور ہے، جیسے مومن کے دل میں جو ہدایت کا، ایمان کا، عقیدے کا نور ہے. یہ دونوں نور مخلوق ہے. اور غیر مخلوق تو وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا نور ہے، اس کے کلام کا نور ہے، اس کے صفات کا نور ہے. مفہوم کیا ہے اللہ نور السماوات والارض کا؟ یعنی لولاہ لما کان فی الکون نور ولا ہدایت فی السماوات والارض، کہ اگر اللہ کی ذات نہ ہوتی تو آسمانوں زمین میں کوئی روشنی نہ ہوتی، کوئی نور نہ ہوتا، کوئی ہدایت نہ ہوتی، کوئی اجالا نہ. یہ مفہوم بتایا ہے. علامہ سیوطی نے اس کا مفہوم ذکر کیا، کیونکہ علامہ سیوطی کے حضرات بھی دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ منورھا بالشمس والقمر، اللہ نور السماوات والارض، یعنی علامہ سیوطی کی تفسیر. ضروری نہیں کہ یہ جو ہے یہ میں بھی قبول کر رہا ہوں پیش کرتے ہوئے، لیکن ہم جو سامنے والے ہیں ان کے حساب سے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان و زمین کو منور کرنے والا ہے سورج اور چاند سے. تو یہ تو ہے اللہ نور السماوات والارض کا مفہوم، جس کو انہوں نے بالکل غلط موڑ دے دیا ہے اور غلط راہ دے کر کے اپنے مطلب کی بات نکال لی. اب دوسری چیز جو انہوں نے ان تعبد اللہ کانک تراہ پیش کیا توحید شہودی کی دلیل میں، جس کو یہ توحید شہودی کہتے ہیں، تو کیا کہا کہ بھئی ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے. اب گویا اللہ کو تم دیکھ رہے ہو کیا ہے؟ یعنی تجلی ہے. تجلی گویا تجلی جو ہے دیکھ رہا ہے. کانک تراہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو اللہ کو تو نہیں دیکھ رہے لیکن اس کی تجلی کو دیکھ رہے ہیں حقیقت میں. اب چونکہ کوئی صاحب حال، کوئی بڑی بلندی پر فائز بزرگ اللہ کی تجلی کو جب دیکھتا ہے تو ماسوا اسے نظر نہیں آتا، تو ماسوا کا وہ انکار کر دیتا ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذات باری کو خیال میں نہیں لایا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تصور نہیں کیا جا سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو خیال میں نہیں لایا جا سکتا. تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ خشوع اور خضوع اور توجہ اور بالکل تمام جو اعمال ہیں، شروط ہیں، ارکان ہیں، مستحبات ہیں، واجبات ہیں جو نماز کے، ان تمام کو دل کے پورے بدرجے اتم آخری درجے کے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، اس کی تعبیر کی گئی ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ سے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم تصور نہیں کر سکتے، اللہ کو خیال میں نہیں لا سکتے. اللہ ہمارے خیالوں کے گھیرے میں نہیں آ سکتا، علم کے گھیرے میں نہیں آ سکتا، تو خیال کے گھیرے میں کیسے آ سکتا ہے؟ علم کے گھیرے میں نہیں آ سکتا تو پھر جو ہے تخیل کے گھیرے میں وہ کیسے آ سکتا ہے؟ تو ہم اس کو خیال میں نہیں لا سکتے، تخیل میں اور تصور میں نہیں لا سکتے. تو مطلب یہ ہے کہ کمال درجے کا خشوع ہو، کمال درجے کا خضوع ہو، کمال درجے کی عاجزی ہو، کمال درجے کا توجہ ہو، کمال درجے کا دھیان ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں. گویا عبادت کچھ اس طرح سے ہے کہ ان تعبد اللہ عبادتا مشبہتا بعبادتک ایاہ حال رؤیتک، کہ گویا آپ اللہ کی عبادت ایسے کر رہے ہیں جیسے اللہ کو دیکھنے کی حالت میں کریں. اللہ کو تو ہم دیکھیں گے ہی انشاءاللہ، جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. تو اللہ کا دیدار ہو، اللہ نظر آئے ہمیں، اور جب اللہ نظر آئے تو اس وقت جیسی عبادت ہم کریں گے یا کر سکتے ہیں ویسی ہی عبادت گویا آپ کریے، اس انداز کی عبادت کریے. یہ مطلب ہے یا ان تعبد اللہ حال کونک مستحضرا خشیۃ من یرا سبحانہ، کہ اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں اس کی عبادت کیجئے اور جیسا اس کی خشیت ہے جو اللہ کو دیکھ رہا. تو اللہ کو دیکھنے والے کی جو خشیت ہوگی اس کے اندر، اس خشیت کے ساتھ، اس خضوع کے ساتھ آپ جو ہے اللہ کی عبادت کریں. گویا یہاں رویت معنوی مراد ہے. یہ تو صاف ستھرا معنی اس حدیث کا مراد ہے. اب کہاں اس حدیث کا یہ صحیح اور صاف معنی اور کہاں یہ تصوف کی گڑبڑ سڑبڑ اصطلاحات اور یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی تعبیرات؟ میرے بھائیوں،
एक तरफ आप पेचीदा पेचीदा बातें पेश करते हो और फिर उसको समझाते हो, परेशान होते हो, थकते हो। भाई ये थकने से अच्छा है कि किताब व सुन्नत की पैरवी करो। हमें इल्म कलाम नहीं आता, हमें फलसफा नहीं आता और ज़रूरत भी नहीं है इसकी, तो इल्म कलाम और फलसफा की कोई ज़रूरत नहीं है ज़ाते बारी तआला के सिलसिले में, उसके अस्मा, उसके सिफ़ात, उसकी ज़ात के सिलसिले में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने, आपके सहाबा ने, सलफ़े सालिहीन ने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की है, तक़वा की राह इख्तियार की है, तज़किया की राह पे चले हैं, सुलूक की राह पे चले हैं, मगर ना ऐसा कोई हाल हुआ है, न इस तरह से बेखबर हुए हैं, न इस तरह से होश गंवाया है कि इर्द गिर्द मासिवा कुछ नजर ही ना आया हो और चिल्ला पड़े हो बस अल्लाह ही अल्लाह है, कुछ है ही नहीं, न बीवी है, न बच्चे हैं, न जानदार है, न हवा है, न पानी है, न सूरज है, न चांद है, न अर्श है, न फर्श है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है। बता दीजिए कोई जो है, जो कुरून मशहूद लहा बिल खैर, जो सदियां हैं, उनमें कोई ऐसी शख्सियत रही हो जो जिसने ऐसा कोई दावा किया हो और इस तरह की चीज पेश आई हो सलफ में से, आप बता दीजिए, दलील ले आइए। ये तो बाद के जमानों की अजमी तसव्वुफ की और जो है यूनानी फलसफे की देन है कि आपने अकीदे के मसालों को ले जा करके यूनानी फलसफे में लतेड़ दिया है और लतेड़ने के बाद जब एतराज पैदा हो रहा है तो आप बैठ करके उसकी तशरीह कर रहे हैं। मेरे भाई इस चीज को ही झटक दो और इसको ही खत्म कर दो, इस इस्तिलाह को ही दरियाबुर्द कर दो और जिन किताबों में है उन किताबों को जला दो और उसके बाद में फिर साफ सुथरे अकीदे के साथ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको, आपको सबको तौफीक अता फरमाए।